پریشان مسلمان شاید یہی وجہ ہے کہ جب انسان دنیا کے حصول کے لیے ایک طویل جدوجہد کرتا ہے، دن رات محنت میں ڈوبا رہتا ہے اور پھر باوجود ہر کوشش کے حاصل بھی لا حاصل ثابت ہو جائے تو دل میں شدید کرب و غم اور اضطراب جنم لیتا ہے، کیونکہ دنیا سے وابستہ امیدیں اکثر سب سے نازک مقام پر ٹوٹتی ہیں۔ سوچ کر دیکھیں، 25 سالہ جوان بیٹا جس میں ماں باپ کی امیدیں، خواہشیں اور دعائیں سمٹی ہوتی ہیں، اچانک موت اس چراغ کو بجھا دے تو کیا رہ جاتا ہے؟ یا ایک جوان بیٹی جس کا گھر بسانے میں والدین کی پوری زندگی صرف ہو گئی اور اچانک طلاق کا صدمہ سب کچھ روند کر رکھ دے تو کیا دل مکمل سلامت رہ سکتا ہے؟ یا پھر کوئی شخص برسوں کی محنت کے بعد کسی بڑی کمپنی کا CEO بنے، کامیابی چوٹی پر پہنچا دے اور عین اسی وقت اسے خبر مل جائے کہ وہ کینسر کے آخری مرحلے میں ہے، تو سوچئے کیا حاصل ہو کر بھی کچھ حاصل ہوا؟ در حقیقت انسان کی زندگی میں جو اضطراب، بے چینی اور اندرونی بونچال پایا جاتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان رفتہ رفتہ اپنے ہی نظریات کے خلاف چلنے لگا ہے۔ ایک طرف وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بے شمار نعمتیں اور راحتیں تیار کر رکھی ہیں جو موت کے بعد اسے ملیں گی، لیکن دوسری طرف جب اس کے ظاہری اعمال پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ساری جدوجہد، اس کی تمام کوششیں، دن رات کی دوڑ دھوپ صرف اسی مقصد کے لیے ہو رہی ہے کہ دنیا کسی طرح آسان ہو جائے، راحت میسر آ جائے اور زندگی مزید پرسکون نظر آئے۔ حالانکہ اسے صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ دنیا مسلمان کے لیے راحت کی جگہ نہیں بلکہ آزمائش کا میدان ہے۔ یہاں آرام نہیں، یہاں امتحان ہے، یہاں وہ مسافر ہے جس کی اصل منزل دنیا کے بعد کی زندگی ہے۔ یہی تضاد دراصل اضطراب کی جڑ ہے۔ دل کا عقیدہ کچھ اور بتاتا ہے مگر زندگی کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ زبان سے آخرت کا یقین مگر عمل میں دنیا کی محبت، یہ ٹکراؤ انسان کے باطن میں بے آرامی اور الجھن پیدا کرتا ہے۔ اب حضرت مسلمان صاحب اپنے نظریات کو چھوڑ کر سکون کو تلاشتا ہے، جبکہ سکون تب حاصل ہوتا ہے جب مسلمان اپنے عقیدہ، اپنی سوچ اور اپنے عمل کو ایک ہی سمت پر لا کھڑا کرے۔ اولاد ہو، صحت ہو یا مقام و مرتبہ ہو، بھائی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اسی نے واپس لے لیا، اور ایک دن تو میں نے بھی اسی کی طرف واپس جانا ہے، تو پھر غم کیسا؟ جب اسے یاد رہے کہ دنیا مقصد نہیں گزرگاہ ہے، یہاں راحت کی تلاش نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی جستجو ہونی چاہیے۔ بس قصہ مختصر یہی ہے کہ جو شخص اپنے نظریات کے ساتھ وفادار ہو جاتا ہے اس کے دل سے اضطراب دور ہونے لگتا ہے، کیونکہ جب عقیدہ، سوچ اور عمل ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں تو پھر زندگی بونچال نہیں رہتی، صرف سفر رہ جاتا ہے۔ دل اور سفر میں بھی دل اپنی منزل کو پہچانتا رہتا ہے۔